معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو ختم کریں، اور جن ساتھیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا ہے دعاؤں کا، دعا بھی کی جائے گی۔ انعام عبداللہ، لائٹ چلا دو۔ ایک قرضہ وہ ہے جو اللہ کو دیا جاتا ہے، جو اللہ کو دینے والا قرضہ ہے، اس میں سے بہت سے آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے باتیں گوش گزار کر دی ہیں، جیسے یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی کفالت، کھانا کھلانا۔ اسی طرح اللہ کو قرضہ دینے میں ایک بہت بڑا مصرف، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ رب العزت کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور بالعموم ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ پوری کی پوری مسجد خود بنا سکیں، تو وہ کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی تخفیف کرتے ہوئے رحمت کا ایک اصول بیان کیا۔ جو پورے کا پورا گھر بنائے، اللہ تعالیٰ اس کا شایان شان استقبال بھی کرے گا، اور پورے کا پورا گھر اس کے بدلے میں جنت میں مل جائے گا، جس کی 1 انچ جگہ زمین و آسمان کے سارے خزانے جمع ہو کے ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایک بندہ پوری کی پوری مسجد کا پلاٹ وقف نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور متعدد روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر گھونسلہ برابر جگہ بھی، ایک پرندے کا گھونسلہ یا پرندے کے انڈے کے برابر بھی مسجد کے اندر حصہ جو ڈال لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کو قرضہ دینے کی باتیں تھی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی مخلوق کو جو قرضہ دینا ہے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا نیکیوں کے اعمال لے کے آئے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، نیکیوں کے بہت سے اعمال موجود نہیں ہیں، غافل تھا، لیکن ایک کام ضرور کیا کرتا تھا، اپنے منشی کو، اپنے ملازم کو کہا کرتا تھا، جو مالدار لوگ ہیں ان سے تو رقم لے آؤ جو میں نے لینی ہے، گرائی کی شکل میں، قرض کی شکل میں، لیکن جو مجبور، تنگ دست، مفلوق الحال بندے ہیں ان کے اوپر نرمی کرو اور ان کو وقت دے دو۔ اور زیادہ نیکیاں مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن میں تیری مخلوق کے اوپر نرمی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، تو میرے بندوں پہ نرمی کیا کرتا تھا، میں تجھ پہ نرمی کرتے ہوئے تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں، اگرچہ تیرے اعمال بہت زیادہ نہیں ہیں، پھر بھی داخل کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، امام احمد نے سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عجیب و غریب حدیث کو روایت کیا، اور اس کی سند حسن ہے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ قرضے کے حوالے سے ذخیرہ احادیث میں، یعنی کسی مسلمان بھائی کو قرضہ دینے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے بارے میں 5 باتیں ملتی ہیں۔ اور بظاہر کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید آپس میں تضاد ہے، جیسے امی عائشہ کئی مرتبہ چھوٹا سا قرضہ لیا کرتی تھی، اور کیا کہا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو قرضہ لیتا ہے واپس کرنے کی نیت سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اس نیت سے قرض لیتی ہوں۔ اور دوسری حدیث کیا، اللہ تعالیٰ مجھے قرضے سے بچائے۔ یہ بھی منکرین حدیث کو آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بعض حدیثوں کے اندر آپس میں تعارض عقل کو محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا، تو اس کی تشریح بھی محدثین نے کر دی۔ اتنا قرضہ لینا نیکی کے کام میں اپنی جائز ضرورت کے اندر، اس کے اندر جب انسان قرضہ لیتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگ پڑتے ہیں۔ اور ایک بندہ جائز ضروریات ہوں چاہے لیکن دنیاوی ہیں، اور ایک ہے نیسیسٹیز کے لیے قرضہ لینا، ایک ہے لگژریز کے لیے قرضہ لینا۔ جو بندہ نیسیسٹیز اور ضرورت کے لیے قرضہ لیتا ہے، اس کے شامل حال مدد اللہ کی ہو جاتی ہے، ادائیگی کی نیت ہے۔ اور ایک بندہ صرف لگژریز اویل کرنے کے لیے قرضہ لیتا جا رہا ہے اور اپنے جیب اور استطاعت سے بڑا قرضہ لے رہا ہے، تو اس قرضے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرضے سے بچائے اور لوگوں کی غضب سے بچائے، جو قرضہ لینے کے بعد انسان سے جب مانگنے کا تقاضا کرتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو گویا حدیث میں تعارض کوئی نہیں ہوتا، یہ انسان کی عقل کا تعارض ہوتا ہے۔ اسی طرح 5 جو قرضے کی، قرضہ بھی انفاق کی قسم ہے، جی ہاں، اس کی 5 مختلف ثواب بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے سیدنا بریدہ ایک
جو ثواب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے میرے بھائیو، آپ نے 1000 کسی کو صدقہ دیا آج، اور رمضان کے اندر اسلاف کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ روزے کا کوئی دن، روزے کی کوئی رات ایسی نہیں تھی گزرتی جس دن یا رات کو وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں تھے کرتے، 30 کے 30 دن کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آج 1000 صبح دیا، 1000 شام کو دیا، 1000 صبح دیا، 1000، ہر بندہ اپنی جیب کے مطابق صدقہ کر رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ، ایک بندہ اس کی جیب نہیں ہے کہ وہ ہر روز 1000 صدقہ دے سکے، وہ کیا کرے؟ اگر حقیقت میں کوئی مسلمان بھائی ضرورت مند ہے، اس کو 1000 قرضہ دے دے۔ سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے، جو بندہ کسی بندے کو قرضہ دیتا ہے ہر روز اس کے نامہ اعمال میں اتنے ہی کا انفاق لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلی حدیث یہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبداللہ ابن مسعود نے جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے، صدقہ جو ہے وہ نصف، یعنی جو قرضہ جو ہے وہ نصف صدقے کے برابر ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، قرضہ کسی کو دینا نصف صدقے کے برابر ہے۔ اور یہاں پہ سیدنا بریدہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ یہی سیدنا بریدہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ جو کسی کو قرضہ دیتا ہے اس کو پہلے کہا تھا کہ ہر روز اتنا ہی صدقے کے برابر اجر ملے گا، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دگنا اجر ملے گا۔ تو سیدنا بریدہ سوال پیدا ہو گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اے اللہ کے رسول، پہلے تو آپ نے میرے سامنے کہا تھا کہ قرضہ دینے والے کو صدقے کے برابر اجر و ثواب روزانہ ملتا ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 گنا ملتا ہے۔ دونوں باتوں میں مجھے سمجھ نہیں آئی، اور یہی انکار حدیث والوں کی حالت ہے، جو خود سمجھ نہ آئے الزام حدیث پہ لگا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بریدہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو نے کسی کو قرضہ دیا ایک مدت کے لیے، 30 دن کے لیے، 30 دن کے بعد اس نے واپس کرنا تھا، 30 دن تیرے نامہ اعمال میں ہر روز وہ 1000 کا 2000 کا جتنا تو نے دیا ہوا ہے نیکی اور انفاق فی سبیل اللہ لکھا جا رہا ہے۔ اب 30 دن مکمل ہو گئے، 31ویں دن بندہ آیا ہے اور کہنے لگا آج میرے سے پیمنٹ ارینج نہیں ہو سکی، مجھے 30 دن مزید دے دیجئے، 10 دن مزید دے دیجئے۔ تو اب جو تو قرضہ دے گا کہ مدت مقرر ہو جانے کے بعد جس مدت پہ اس نے واپس کرنا تھا اس مدت پہ اس نے واپس نہ کیا اور تو نے پھر بھی اسے مہلت دے دی، تو اس قرضے کا بدلہ 1 گنا نہیں بلکہ 2 گنا کر کے لٹایا جائے گا۔ کوئی تضاد نہیں حدیثوں میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے، کہ جنت میں ایک شخص داخل ہوا، اس نے کیا دیکھا؟ جنت میں لکھا ہوا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر 10 گنا ہے، اور اللہ کے راستے میں کسی مخلوق کو قرضہ دینے کا اجر 18 گنا ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرضہ دینے کا اجر آدھے صدقے کے برابر، ایک کہہ رہے ہیں ہر روز صدقے کے برابر، پھر کہہ رہے ہیں دگنا، یہاں پہ 18 گنا زیادہ ہے۔ گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن یہ بات نہیں، یہ دینے والے کی نیت کے اوپر، اخلاص کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور 18 گنا کی جو بات ہے اس کے اندر بھی محدثین نے حکمتیں بیان کر دی ہیں۔ کہا جب بندہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے صدقہ کرتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، اس کو واپسی کی امید نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو قرضہ دیا ہوتا ہے تو واپسی کی پوری امید ہوتی ہے۔ گویا جب پھر اس کو واپس نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ دوبارہ انفاق کر رہا ہوتا ہے، جب پھر واپس نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ دوبارہ انفاق کر رہا ہوتا ہے۔ گویا کئی گنا صرف قرضے کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور 5واں جو اجر و ثواب صرف قرضہ دینے کا حدیث میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، جس نے کسی بہن کو، بھائی کو، یہ جو عاریتاً چیزیں مانگنا اس کا بھی اجر و ثواب یہ قرضے کی شکل ہے، اور اجر و ثواب اس کا ہم سمجھتے ہیں تھوڑا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر آتی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے تو کہا کہ جو برتنے کی چیزیں عاریتاً یا ادار نہیں دیتے ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ برتن مانگ لینا، چمچ مانگ لینا، پلیٹ مانگ لینا، گلاس مانگ لینا، یہ بھی دینا اجر و ثواب ہے۔ لیکن ایک بہن ہے، بیٹی ہے، عورتیں ہیں، ایک دوسرے سے کیا مانگتی ہیں؟ شادی پہ جانا، مجھے اپنا فلاں سونے کا سیٹ دے دے، چاندی کا سیٹ دے دے، یا کسی کو ضرورت پڑ گئی قرض کے طور پہ کسی سے سونا لیتا ہے، چاندی لیتا ہے، صحیح حدیث ہے یہ بھی۔
سونا اور چاندی قرض دینے والا، انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل آپ کے سامنے گزشتہ کئی دنوں سے رکھ چکا ہوں. یہاں پہ قرض دینے کی بات ہو رہی ہے، 4 چیزوں کا قرض. 4 چیزیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جن میں سے 3 دینے کی ہیں اور 1 رہنمائی کی ہے. پہلی بات، سونا قرضے میں دیتا ہے، چاندی قرضے میں دیتا ہے. تیسری چیز جو قرضے میں دینے کی ہے وہ دودھ کا ذکر ہے کہ دودھ پلاتا ہے. اس سے مراد کیا دودھ کا گلاس ہے؟ نہیں، اس سے مراد دودھ والا جانور دیتا ہے. گائے دے دی، مجھے 5-10 دن کے لیے دے دے، میرے بیوی بچے ہیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا. مجھے بکری دے دے، میں اس کا دودھ دو لیا کروں گا. یعنی یہ 3 چیزیں جو بندہ قرضے کی مد میں دیتا ہے جو واپس ہو جانی ہے یقینی بدیہی طور پر، صرف 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ دی ہو. اپنی بہن کو 1 منٹ کے لیے ہی، 1 گھنٹے کے لیے ایک شادی کی تقریب کے لیے کوئی زیور کا سیٹ وغیرہ دے دیا سونے چاندی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 چیزوں کا جو قرضہ دیتا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ میں ایسے ہے گویا اس نے ایک پورے کا پورا غلام آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ جو چوتھا ذکر اس حدیث میں موجود ہے، آپ سے کوئی رستہ پوچھتا ہے فلاں علاقہ کہاں ہے، آپ اس کو کہتے ہیں وہاں ہے وہاں. اس میں بھی ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے. جب آپ کسی کی صحیح رستے کی طرف رہنمائی کریں، حدیث کے الفاظ ہیں، عموماً ہم سے رستہ پوچھا جاتا ہے فلاں علاقہ کی طرح، جی ادھر کو چلے جائیں. رک کے اس کو اچھی طرح بریف کر کے اگر بتلایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان کی صرف اتنی سی مدد کرنا، راستے کی رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کرا لیا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بہت سے ساتھیوں نے دعا کا کہا انشاءاللہ کل نئے موضوع کو شروع کریں گے. اور ایک آپ سے گزارش یہ کرنی ہے، پہلے بھی آپ سے کی تھی کہ بہت سے علماء اور مہمان آخری عشرے میں تو آنے ہیں اور آخری عشرے میں آپ لوگ بھی ذوق شوق سے آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو پورا ماہ ہم ان کو بلاتے ہیں فجر کے دروس میں، اگر آپ لوگ اس کے اندر تعلیم و تزکیہ کے کورس کے اندر شامل ہی نہیں ہوں گے تو وہ علماء جو اتنی دور سے آتے ہیں آپ کو ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور فجر کا درس بھی لازماً سن کے جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو بغیر ظلم کے کون ہے 2 اونٹنیاں اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے. ہر صحابی نے کہا تو کہا 2 آیتیں سیکھ لیا کرو. پھر اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے تو اللہ کے فضل سے ایک درس کے اندر 2 آیتیں کیا بے شمار بندہ مسائل سیکھ لیتا ہے. اور بندہ نماز کے بعد حالت نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک مسجد میں بیٹھا رہے. جس طرح دودھ دینے والے جانور کا سونے چاندی بنیادی طور پہ آپ کو پتا عرب معاشرے کے اندر عاریتاً برتن بھی نہیں تھے دیتے، تو رسول اللہ نے جب کہا برتن کھانے پینے کے دیا کرو تو پھر یہ عاریتاً سونے چاندی کا بھی کہہ دیا. ہر بندہ، مثال دے رہا ہوں، یہ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہر بندہ سونے کا سیٹ افورڈ نہیں کر سکتا. آج یہ حالات آ چکے تو اس کا دل تو ہے میں شادی پہ پہن کے چلا جاؤں. یعنی ایک عورت کا دل تو ہے تو اپنی بہن سے اگر مانگ کے چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو صرف اس دینے کی وجہ سے بھی، اس نیت کی وجہ سے بھی ایک غلام کی آزادی کا ثواب عنایت فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ خلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما. اے اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما. اے اللہ زبان کے جھوٹ کو معاف فرما. زبان کی گالی کو معاف فرما. زبان کی غیبت کو معاف فرما. زبان کی لعن طعن کو معاف فرما. زبان کے بہتان و اتہام کو معاف فرما. زبان کے جھوٹ کو معاف فرما. زبان کی جھوٹی قسموں کو معاف فرما. اے اللہ بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں. یا اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، رمضان کی مقدس رات میں موجود ہیں. یا اللہ ایک عشرہ گزر گیا ہے، یا اللہ آج ایک عشرہ گزر جانا. یا اللہ
اگر ابھی بھی کہنے والے اور سننے والے میں سے کوئی جہنمی بیٹھا ہے، یا اللہ تو نے 10 دن اتنے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے، یا اللہ اگر آج بھی کہنے والا یا سننے والوں میں کوئی جہنمی بیٹھا ہے آزاد فرما۔ یا اللہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، یا اللہ جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے قیام کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ تیرے علاوہ کبھی کسی کے در پہ ہاتھوں کو نہیں پھیلایا۔ یا اللہ اگر تو سمجھتا یہ ہماری نیکی خالص تجھے راضی کرنے کے لیے، یا اللہ ہماری جھولیوں کو خیرات سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری جھولیوں کو خالی نہ لٹا۔ یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، یا اللہ تیرے در کے منگتے ہیں۔ یا اللہ کسی مزار، کسی حجر، کسی شجر، کسی درخت، کسی شمس، کسی قمر کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ کا یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ آپ کے علاوہ یہ ہاتھ کبھی کسی کے سامنے نہیں اٹھے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا۔ یا اللہ آپ کو ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیات دی ہے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا۔ یا اللہ ہماری جھولیوں میں خیرات کو بھر دے۔ یا اللہ ہماری جھولیوں میں خیرات کو بھر دے۔ یا اللہ یہ بڑی عمر رسیدہ، یا اللہ خمیدہ کمروں والے بوڑھے بیٹھے ہیں، یا اللہ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، یا اللہ نابالغ بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، یا اللہ بچیاں اور عورتیں بیٹھی ہیں، یا اللہ سینکڑوں ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی امید اور ایک ہی تمنا پہ، آپ پہ ایمان لاتے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا۔ یا اللہ یہ سفید داڑھیوں والے، یا اللہ یہ حمیدہ کمروں والے بوڑھے، یا اللہ آپ کو عبادت کر کے راضی کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ اتنے سینکڑوں ہاتھ اٹھے ہیں، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ دوپہر اور شام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رات کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ دل بیمار ہیں، یا اللہ دلوں میں کھوٹ ہے، یا اللہ دلوں میں نفاق ہے، یا اللہ دلوں میں ریا ہے، یا اللہ دل کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ دلوں کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ روحیں بے قرار ہیں، یا اللہ روحیں بے چین ہیں، یا اللہ روحیں گناہوں سے اٹی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ جسم کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ سر سے پاؤں تک جسم کو گناہوں سے پاک فرما۔ یا اللہ روحوں کو تر و تازگی نصیب فرما۔ یا اللہ روحوں کو بالیدگی نصیب فرما۔ یا اللہ روحوں کو طاہر اور مطہر بنا۔ یا اللہ دلوں کا ہر کھوٹ، ہر زنگ، ہر میل دور فرما۔ یا اللہ دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے، یا اللہ ان کو روشن فرما۔ یا اللہ ان کو روشن فرما۔ یا اللہ خطا کار ہیں، یا اللہ اقرار کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ اقرار ہے، یا اللہ لیکن آپ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے گناہ۔ یا اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں لیکن آپ کی رحمت سے زیادہ گناہ نہیں ہے، یا اللہ سارے معاف فرما۔ یا اللہ سارے معاف فرما۔ یا اللہ پوشیدہ ظاہر معاف فرما۔ یا اللہ تو باطن کو جانتا ہے، یا اللہ تو ظاہر کو جانتا ہے۔ یا اللہ دائیں بائیں والے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، یا اللہ جو خطا کے رجسٹر ہیں ان کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ ان کو مٹا دے، یا اللہ ان کو محو کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ بہت سے لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما۔ یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اچھا روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے اس کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہے روزی روٹی کی وجہ سے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یا اللہ اس کو رزق حلال فراہ نصیب فرما۔ یا اللہ اچھی جابوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے طوفان سے محفوظ فرما۔ یا اللہ وطن عزیز سے مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ وطن عزیز سے مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ معیشت کے اندر مضبوطی اور ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اچھے حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اسلام کے پرچموں کو لہرا۔ یا اللہ اسلام کے علموں کو لہرا۔ یا اللہ اسلام کی ٹھنڈی ہواؤں کو پاکستان میں جاری فرما۔ یا اللہ انصاف اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ انصاف کا بول بالا فرما۔ یا اللہ
جو مہنگائی میں پسے ہوئے غریب طبقہ یا اللہ بہت پسا ہوا، یا اللہ ان کے حالات پہ رحم فرما، یا اللہ ان کے حالات پہ رحم فرما، ان کے رزق کو کشادہ فرما، یا اللہ بہت سی بہنیں بیٹیاں یا اللہ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو نیک سالے رشتے نصیب فرما، یا اللہ اپنی عزتوں کی حفاظت چاہتی ہیں، نکاح کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ یہ پاکیزہ بندھن چاہتی ہیں، یا اللہ اچھے رشتوں کا بندوبست فرما، یا اللہ اپنی جناب سے اچھے رشتوں کا بندوبست فرما، یا اللہ بہت سے بھائی بے اولادی کے مرض کا شکار ہیں، یا اللہ اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری خواتین کے مدرسے کی جو پرنسپل ہیں باجی، یا اللہ ان کو بھی اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ ان کو بھی اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جو جس مرض کا شکار ہے اس مرض کو دور فرما، یا اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے والدین چچا چچی ماموں مامی یا اللہ جتنے بھی رشتہ دار بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھائی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے بہنوئی بہنیں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ اسی طرح ان میں سے جو احباب آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو والدین یا اللہ جن جن کے والدین قبروں میں پڑے ہیں یا اللہ قبر میں جو میت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں کی منتظر ہوتی ہے اور اس کو پہنچایا جاتا ہے کہ اس کی اولاد اس کا فلاں رشتہ دار اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ آج ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ والد مرحوم کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ جتنے والدین قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ قبر کا منظر بڑا ہولناک اور وحشتناک ہے، یا اللہ قبر کا سفر بڑا طویل ہے، یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ سال ہر سال بیت گیا ہے، یا اللہ دوست ساتھی والدین رشتہ دار قبروں میں پڑے دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کے درجوں کو بڑھا، یا اللہ ان کو اطلاع پہنچا، ان کے جو وارثین ہیں ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کے درجوں کو بڑھا، یا اللہ اس مسجد کے بے شمار نمازی یہاں پہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے آج ہم میں نہیں ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مان اللہ بھائی کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ وسیر صاحب کے گناہوں کو معاف فرما، طلت صاحب کے گناہوں کو معاف فرما، اسحاق صاحب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اسحاق صاحب کے قاتلوں کو نشان عبرت بنا، یا اللہ ان کے قاتلوں کو گرفتار فرما، یا اللہ جتنے بھائی بہن قبروں میں جا چکے ہیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ دادا دادی کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ نانا نانی کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ چچا چچی کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ماموں مامی کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ جتنے رشتوں کا نام زبان پہ آ گیا یا اللہ تو جانتا جن کا نہیں آیا تو جانتا تیری بارگاہ میں ہے، یا اللہ جتنے توحید پہ فوت ہوئے سب کو معاف فرما، یا اللہ اس مجلس کو بھی جنت الفردوس میں بپا فرما، یا اللہ مجھے اپنے ان ساتھیوں کے سمیت یا اللہ جنت میں داخل فرما، یا اللہ مجھے اپنے نمازی ساتھیوں سمیت جنت میں داخل فرما، یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی گناہ کار یا اللہ یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا اس کو آزاد فرما، یا اللہ ہم سب کو اچھی زندگی نصیب فرما اور خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ موت کی بڑی سختیاں یا اللہ موت کی سختیوں سے بچا، یا اللہ موت کی بڑی تلہیاں یا اللہ موت کی تلہیوں سے بچا، یا اللہ موت کے وقت شیطان لعین بہت بڑا فتنہ ڈالتا ہے یا اللہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ ہم نے نبی کریم سے سنا ہے یا اللہ موت بڑی سخت گھاٹی ہے، یا اللہ اس کو آسان فرما، یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ موت نیک اعمال کرتے ہوئے یا اللہ نیک اعمال کرتے ہوئے موت کو نصیب فرما، یا اللہ موت سجدے میں آئے، یا اللہ موت رکوع میں آئے، یا اللہ موت رکوع میں آئے، یا اللہ موت سجدے میں آئے، یا اللہ موت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے، یا اللہ موت عمرہ کرتے ہوئے آئے، یا اللہ ہم نے سنا ہے جو بندہ حج کے دوران فوت ہو جاتا ہے
یا اللہ قیامت تک کے حجوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یا اللہ حالت احرام میں موت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اچھی حالت میں موت نصیب فرما، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے قرضوں کو ادا فرما، یا اللہ قرضہ شہید کا معاف نہیں، یا اللہ اگر پائی بھی کسی کی دینی ہے یا اللہ واپس کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ایک پائی ایک آنا کسی کا یا اللہ اپنے اوپر قرض لے کے قبر میں نہ جائیں، یا اللہ ہمارے قرضے اتارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، یا اللہ قرضے اتارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ دنیا سے جائیں پاک صاف ہو کے جائیں، یا اللہ گناہوں سے بھی پاک ہوں، حالت ایمان ہو، یا اللہ ہم سب کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ یہ جو حفاظت کرنے والے ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ یہ جو مسجدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں عبداللہ ہے، مدثر ہے، یا اللہ یہ میرے سے اس دن ناراض ہو گئے میں نے ان کا جمعے میں نام نہیں لیا، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جبار کی حفاظت فرما، یا اللہ خالد کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے اوپر بھی رحم و کرم کا نزول فرما، یا اللہ جو نام زبان سے ادا ہوتے ہیں تو جانتا ہے، یا اللہ جو نہیں ادا ہوتے یا اللہ تو جانتا ہے، اس مسجد کے سارے خادموں کے اوپر رحم و کرم کا نزول فرما، یا اللہ اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کے اوپر رحم و کرم کا نزول فرما، یا اللہ جو یہ بندے تیرے بیٹھے مسجدوں کو اپنے جسموں سے آباد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی 7 نسلوں میں ایمان جاری فرما، یا اللہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایمان جاری فرما، یا اللہ ان کی نسلیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ جو مال سے تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں 7 نسلوں کو وافر مال نصیب فرما، یا اللہ ان کی 7 نسلوں کو وافر مال نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اپنے دوستوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور یا اللہ ہمارے بعد ہماری اولادیں اور دوست ایسے پیدا فرما جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، حافظ قرآن بنا، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ نیک بنا، یا اللہ جو بچے گستاخ ہیں والدین کے یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جو بہن بھائی لڑے ہوئے ہیں بلا وجہ یا اللہ چچا بھتیجا لڑا ہوا ہے بلا وجہ، یا اللہ ماموں بانجے لڑے ہیں یا اللہ یہ شریکوں کے رشتے بر صغیر کی تقسیم ہے، یا اللہ ان میں محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، مودت پیدا فرما، یا اللہ جو میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں اتفاق پیدا فرما، یا اللہ ان میں پیار پیدا فرما، یا اللہ ان کی لڑائیوں کو ختم فرما، یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں ان کو ختم فرما، یا اللہ دلوں کو ملا دے، یا اللہ گھروں کو بھی پاک صاف فرما، یا اللہ حشر آسان فرما، یا اللہ قیامت آسان فرما، یا اللہ حشر کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ حشر کی حدت سے بچا، شدت سے بچا، یا اللہ عرب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ اس دن عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔